دوستو، جب کبھی بھی بھارت کے اتہاس کے ایسے راجاؤں، مہاراجاؤں اور سلطانوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اتہاس کے پنوں میں سب سے زیادہ شہرت کمائی ہے، تو ان کی لسٹ میں اکبر کا نام ٹاپ پر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جلال الدین اکبر نہ صرف حد سے زیادہ قابل اور طاقتور تھا، بلکہ وہ اتہاس کے ان چنندہ بادشاہوں میں سے بھی ایک ہے کہ جس کو آج تک ہر دھرم، ہر مذہب، ہر فرقے کے ماننے والے لوگ بڑی ہی عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اکبر ہی اتہاس کا ایک ایسا بادشاہ بھی تھا کہ جس نے صاف طور پر یہ ثابت کیا کہ کسی بھی انسان کی قابلیت کا تعلق اس کی عمر سے نہیں بلکہ اس کی عقل سے ہوتا ہے، اور آپ کی کم عمری آپ کو بڑے بڑے کارنامے کرنے سے کبھی بھی نہیں روک سکتی ہے۔ دوستو، بھلے ہی بھارت دیش کے اندر مغل سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی ہو، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مغل سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا کریڈٹ اگر کسی انسان کو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اکبر ہے۔ اکبر کی پیدائش 15 اکتوبر سن 1542 کو اس وقت ہوئی تھی کہ جب ان کے والد یعنی فادر ہمایوں اپنی زندگی کے سب سے برے اور خطرناک دور سے گزر رہے تھے۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں اپنی پوری سلطنت گنوانے کے بعد وہ اپنی اسی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اسی دور میں ہی نہ صرف اکبر کی پیدائش ہوئی تھی بلکہ پرورش بھی ہوئی تھی، مگر شیر شاہ سوری کی قسمت نے ایک بار پھر سے ان کا ساتھ دیا اور 1555 عیسوی میں وہ سوری سلطنت سے اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور 1555 عیسوی میں ایک بار پھر سے دلی کی گدی پر مغل سلطنت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مگر دوستو، قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اس فتح کے صرف ایک سال کے اندر ہی یعنی 1556 عیسوی میں ہمایوں کی اچانک سے موت ہو گئی تھی۔ جس وقت ہمایوں کی موت ہوئی اس وقت ان کے بیٹے اکبر کی عمر صرف اور صرف 13 سال تھی۔ بس 13 سال کی عمر میں ہی اکبر نے مغل سلطنت کی گدی پر بیٹھ کر اپنے راج کی شروعات کی، اور یہیں سے ہی شروع ہوئی اکبر مہان کی ایک بڑی داستان، ایک ایسی داستان کہ جس نے آج تک اتہاسکاروں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکبر کے گدی پر بیٹھتے ہی جتنی تیزی کے ساتھ مغل سلطنت نے ترقی کرنا شروع کی تھی، یہ یقیناً کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ اب اس کو آپ چاہیں اکبر کی قابلیت سمجھیے یا پھر قسمت سمجھیے، مگر دوستو پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ ٹرینڈ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی بادشاہ اکبر کو یاد کیا جاتا ہے تو بادشاہ اکبر کے ساتھ اتہاس کی ایک اور مشہور پرسنالٹی کا نام ضرور لیا جاتا ہے، اور وہ مشہور پرسنالٹی کوئی اور نہیں بلکہ میواڑ کے حکمران مہارانا پرتاپ ہیں۔ مہارانا پرتاپ اور اکبر کو آج کے دور میں سب سے بڑے دشمن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے ان دونوں کے بیچ لڑی گئی ہلدی گھاٹی نام کی اس جنگ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ جو 1576 عیسوی میں لڑی گئی تھی، مگر یاد رہے کہ اس جنگ میں اکبر خود تو موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف تو مہارانا پرتاپ اور ان کی فوج تھی تو دوسری طرف مغل فوج تھی جس کی کمان اکبر کے ایک وفادار سیناپتی مان سنگھ کے ہاتھوں میں تھی۔ بات کریں اب اگر اس جنگ کی رزلٹ کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم لوگ پچھلے 10-20 سالوں میں پیدا ہونے والے نئے نئے بڑے بڑے اتہاسکاروں کی بات کو چھوڑ دیں تو لگ بھگ سبھی اتہاسکار اس بات پر ایگری ہیں کہ اس جنگ میں مان سنگھ کی جیت ہوئی تھی، یعنی وہی مان سنگھ کہ جو مغل سلطنت کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وقت وقت پر بہت سارے لوگ مہارانا پرتاپ اور اکبر کی تلنا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ یہ تلنا پوری طرح سے بے جوڑ ہے، بلکہ یہ تلنا کرنا ہی اتہاس کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے۔ یہ تلنا کرنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آج کے دور میں کوئی انسان ایک پردھان منتری کی تلنا کسی ضلع کے MLA یا پھر میئر کے ساتھ کرے۔ اب آپ لوگ سوچئے کہ کیا کسی پردھان منتری کی تلنا کسی ضلع کے کسی پد پر بیٹھے ہوئے انسان سے کی جا سکتی ہے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس دور میں جہاں ایک طرف اکبر آدھے سے بھی زیادہ بھارت کو جیت چکا تھا تو وہیں دوسری طرف مہارانا پرتاپ ایک چھوٹے سے اپنے صوبے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہارانا پرتاپ ایک بہادر انسان تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مہارانا پرتاپ نے اپنی پوری زندگی اکبر جیسے انسان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اس سے لڑتے ہوئے گزاری۔ وہی اکبر کہ جو اپنے پولیٹیکل مائنڈ کی مدد سے اس دور میں اتنا زیادہ طاقتور بن گیا تھا کہ اس کے سامنے بھارت کے بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں اور صوبے داروں نے بڑی آسانی کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ دوستو، بالکل بادشاہ اکبر اور مہارانا پرتاپ کی طرح ہی ہمارے اتہاس میں دو اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام ایک دوسرے کے ساتھ اکثر ضرور لیا جاتا ہے، اور وقت وقت پر ان دونوں کی بھی تلنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ ایک طرف تو سلطان الہند بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہیں تو دوسری طرف فاؤنڈر آف مراٹھا امپائر یعنی شیواجی مہاراج ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ ایتہاسک طور پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ بات کریں اورنگزیب عالمگیر کی تو وہ مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری طاقتور بادشاہ تھے، ایک ایسے بادشاہ کے جنہوں نے لگ بھگ لگاتار 49 سے 50 سالوں تک راج کیا تھا۔ دوسری طرف بات کریں اگر شیواجی کی تو وہ عادل شاہی سلطنت میں فوجی کمانڈر رہے شاہجی کے بیٹے تھے اور بعد میں آگے چل کر انہوں نے ہی مراٹھا سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش سن 1618 عیسوی میں ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف شیواجی کی پیدائش 1630 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے شیواجی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے عمر میں لگ بھگ 12 سال چھوٹے تھے۔ بات کریں اب اگر زمینی حقیقت کی یعنی ان دونوں کی تلنا کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی، یعنی حد سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی، تو اسی لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس شیواجی سے صرف فوج زیادہ ہی نہیں تھی بلکہ کئی گنا زیادہ تھی۔ بات کریں اگر ہتھیاروں کی تو ہتھیاروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس دور میں بھارت تو دور بلکہ دنیا میں بھی شاید ہی اکا دکا ہی ایسی سلطنتیں تھیں کہ جو مغل سلطنت کے ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ دوسری طرف شیواجی کے پاس لگ بھگ 1 لاکھ کی فوج ہوا کرتی تھی۔ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی شیواجی مغل سلطنت کی فوج کے سامنے دور دور تک نہیں ٹکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ دور تھا کہ جس کو مغل سلطنت کے گولڈن ایج کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں جہاں ایک طرف مغل سلطنت افغانستان، پاکستان، میانمار اور اس جیسے بہت سارے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف شیواجی کی جو سلطنت تھی وہ صرف مہاراشٹر کے ہی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیواجی اپنی پوری زندگی اسی ایمپائر کو طاقتور بنانے کے لیے اسٹرگل کرتے رہے، مگر 50 سال کی عمر میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے شیواجی کی موت کے لگ بھگ 27 سال بعد تک لگاتار بھارت پر راج کیا تھا۔ شروع میں مراٹھا ایمپائر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی جڑوں کو نہیں پھیلا سکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں مغل سلطنت کی کمان ایک طاقتور انسان یعنی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں میں تھی۔ مگر 707 عیسوی میں جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہوئی، ویسے ہی جہاں ایک طرف مغل سلطنت سمٹنا شروع ہوئی تو وہیں دوسری طرف مراٹھا ایمپائر نے اپنا وستار کرنا شروع کر دیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔